بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، حالیہ دنوں کے اندر دیوبندی مفتی طارق مسعود کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے متعلق قابل گرفت کلمات کہے گئے، جس کی فوری طور پر پکڑ کی گئی اور اس پر اس کے اپنے اکابرین کے بھی بیانات آئے اور انہوں نے اسے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ رجوع کرے اور معافی مانگے۔ اس نے اس پر رجوع کیا اور اس نے معافی مانگی، چاہے اس نے اپنی غلطی کا کھل کر اعتراف نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ مجھ سے بے احتیاطی ہوئی، بے احتیاطی ہوئی ہے، تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ جو کلمات اسے کہنے چاہیے تھے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اللہ کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہوں، اور یہ میں اقرار کرتا ہوں کہ قرآن مجید وہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، اس کے اندر گرامر یا کسی قسم کی بھی غلطی موجود نہیں ہے۔ یہ الفاظ بہرحال اس نے نہ کہے، پھر بھی ہمارے علماء نے فراخ دلی سے اس کی تحسین کی اور اس کی اس معافی کو قبول کیا۔ اب ان کی طرف سے چاہیے تو یہ تھا کہ اہل سنت کے علماء کا شکریہ ادا کیا جاتا، جنہوں نے وقت پر اس کی گرفت کی اور اس کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ کیا۔ کوئی بھی اصلاح کرتا ہے تو بندہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن ایسا نہ کیا گیا، بلکہ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف مہم شروع ہو گئی۔ اہل سنت کے لوگوں کو، عوام کو فسادی کہنا شروع کر دیا گیا، اور پھر اس پر بڑھ کر یہ کہ علامہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تفسیر نعیمی کے مقدمہ سے ایک عبارت کو اٹھا کر یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ طارق مسعود نے جو کلمات کہے تھے بعینی ہی یہی کلمات یہاں بھی موجود ہیں۔ بعینی وہی بات جو ہمارے اس عالم نے مفتی طارق مسعود صاحب کے نام سے جو جانے جاتے، بعینی ہی وہی بات ان کے حکیم الامت نے کی۔ اور پھر سوشل میڈیا پر پوسٹ آ رہی ہے، مختلف پوسٹیں اس کے لیے کی گئی کہ یہ دیکھیں ان کے ہاں بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے، اور یہاں تک بھی کہنے والوں نے کہہ دیا کہ ہمارے شخص نے تو ابھی توبہ کر لی ہے اور تمہارا شخص بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کا کیا کرو گے؟ حالانکہ اس عبارت کو دیکھا جائے تو یہ عبارت اور جو کلمات مفتی طارق مسعود نے بولے تھے ان کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہاں عبارت کے اندر دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے بعض کلمات قاعدہ نحوی کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ اسی طرح پڑھے جائیں گے جیسا کہ ثابت ہو چکے ہیں، جبکہ مفتی طارق مسعود اس نے کہا تھا کہ گرامر کی 100% غلطی ہے۔ یہاں علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تو غلطی کا لفظ ہی نہیں بولا، تو بعینی ہی وہ الفاظ کیسے ہو گئے؟ یہاں بالکل یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ بعینی وہی الفاظ ہیں۔ یہاں صرف نحوی قاعدہ کے خلاف کا لفظ موجود ہے، اور نحوی قاعدہ جو ہے یہ بات ہر ایک جانتا ہے کہ قواعد بعد میں بنائے گئے، قرآن مجید پہلے سے موجود ہیں، قرآن مجید تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور قواعد جو ہیں وہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر غلطی کا ہونا قواعد کے اندر
ممکن ہے، اور بعض جگہوں پہ ان کو قواعد بنانے والوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ سما پر اسے محمول کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو اہل علم ہیں، نحو جاننے والے ہیں، انہیں پتہ ہے، باقاعدہ ایک ذخیرہ موجود ہے الفاظ کا جن کے بارے میں نحات کا، صرفیوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ سما پر محمول ہے، اہل لغت سے جس طرح سنا گیا اسی طرح یہ استعمال ہوں گے، اسی طرح یہ آگے چلتے رہیں گے۔ قیاس کے خلاف ہے، ہمارے قواعد کے خلاف ہے، ہمارے قواعد اس پر نہیں لگتے۔ جب سماع کا پورا ایک باب موجود ہے تو قرآن مجید کے وہ الفاظ جو ہمارے قواعد، جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے خلاف آ گئے تو سماع پر معمول ہے، اور قرآن مجید کی قرأت متواترہ وہ ان پر مقدم ہوتی ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اس موقع پر اگر صرف ہمارے لوگ وہ آواز اٹھاتے تو شاید یہ لوگ نہ مانتے۔ منظور احمد مینگل اور دوسرے افراد جو ان کے ہیں انہوں نے آواز اٹھائی تو انہوں نے اپنے لوگوں کی مان لی۔ تو اب بھی میں اس کے جواب میں انہی کے منظور احمد مینگل کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس نے بھی اسی طرح جو اس نے اس کے پہلے وضاحتی بیان کے بعد اس نے بیان دیا تھا، 15 منٹ کے قریب کا وہ بیان ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اس نے گنوائے ہیں کہ قواعد نحوی، قیاس یہ چاہتا ہے، تقاضا یہ ہے، لیکن قرآن مجید کے متواترہ قرأت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ گرامر آپ کی کیا ہے، گرامر کے لحاظ سے تو یہ بنتا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ قرأت متواترہ مقدم ہوتی ہے۔ گرامر سے آپ کہاں واقف ہیں؟ آپ کی گرامر کا تقاضا تو یہ ہے سجد یسجد مسجد، لیکن قرآن ہے میں مسجدہ، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، اور اسے لنتخذن علیہم مسجدہ، تو لنتخذن علیہم مسجدہ، تو آپ کے گرامر کے اعتبار سے تو مسجدہ ہونا چاہیے، مسجدہ تو نہیں ہے۔ سجد یسجدوں سے مسجدن اور حالت وقوع میں مسجدہ، تو یہ مسجدہ کیسے آ گیا؟ بات وہی ہے کہ قرأت متواترہ آپ کے گرامر پر مقدم ہے۔ اب اگر وہ گرامر کے لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ یہ بنتا ہے لیکن یہاں یہ موجود ہے، تو اس کو اگر مفتی صاحب نے یہ لکھ دیا کہ نحوی قاعدے کے خلاف ہے، تو اب یہ تو یہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی بات کی گئی ہے، آپ پھر فتوے کا تقاضا جو کر رہے تو پھر ان سے بھی رجوع کرواؤ۔ بات یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ کا کام فساد مچانا ہے، آپ کا کام لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط باتیں ڈالنا ہے، تو وہ آپ کرتے ہیں، ورنہ اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو بات اس نے مفتی طارق مسعود نے کی تھی وہ بات یہاں آپ میکروسکوپ بھی لگا کر دیکھ لیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہاں غلطی کا لفظ نہیں لکھا ہوا، یہاں سرکار کے امی ہونے کو بہانہ بنا کے یہ کہنا کہ سرکار امی تھے، کریکشن نہیں کی جا سکی، یہاں ایسا نہیں لکھا ہوا۔ جب ایسا نہیں لکھا ہوا تو پھر اس کو کیسے آپ اس کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ بعین ہی وہی الفاظ یہاں موجود ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ جہاں تک قاعدہ نحوی کی بات ہے، قاعدہ نحوی وہ ضمنی چیزیں ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس پر قرآن مجید کی قرأت، قرآن مجید جو ہے اس کے نظم الفاظ یہ مقدم ہے، قرآن مجید معیار ہے، یہ اصل ہے، علوم عالیہ صرف و نحو ہیں، وہ اعلیٰ ہیں یہاں پہنچنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، نہ کہ ان کو معیار بنا کے ہم کہیں کہ گرامر کے لحاظ سے غلطی ہے۔ یہ کہنا غلط تھا، یہاں تو ہم قاعدے کی غلطی کہہ سکتے ہیں، قاعدہ کے خلاف آیا تو قاعدہ ہمارا درست نہ ہوا، وہ پورا نہ اترا، تو یہ ان کے نحو کے اندر جب موجود ہے کہ سماع کا ایک پورا باب ہے، سماع پر محمول ہے، تو یہاں بھی سماع پر محمول ہے، تو بات ختم ہو گئی، اس میں تو کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں۔
تو اس کو خواہ یہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ اسی کی مثل ہے، اور یہاں بھی فتویٰ لگنا چاہیے، یہاں بھی توبہ. تو پھر تو اس طرح جو منظور احمد مینگل نے 15 منٹ کا جو بیان دیا وہ سارا کا سارا اس پر بھی یہی فتویٰ لگنا چاہیے.